سر سال 2024 میں آپ نے جو ہے تحریک استحکام پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد یہ بریکنگ نیوز دینے کے بعد آپ خود غائب ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ دیکھیے یہ ساری چیزیں سیزنل ہیں. آپ ایک دیکھیں نا عید ہوتی ہے، آپ اس کو اس میں پہلے اس سے رمضان مبارک، اس کی ایکٹیویٹیز یہ وہ، اس میں آدمی گھل مل جاتا ہے، پھر اس کے بغیر نہ وہ آپ کو اصول یاد رہتے ہیں رمضان والے عید کے بعد. تو یہ اسی طرح ایسا یہی ہے. ابھی پولیٹیکل ماحول جس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میرا، ایک میں ریزولو کی پالیٹکس پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں، اور کانفلکٹ کی بالکل پالیٹکس ہو ہی نہیں سکتی. بہت سارے جو ایسے لوگ جو کانفلکٹ سے دور بھاگتے ہیں وہ پالیٹکس میں آنا چاہیں تب بھی نہیں آ پاتے. میں ان میں سے شامل ہوں. آپ اگر ہاتھا پائی اور اس قسم کی پالیٹکس پہ ہیں تو پھر مجھے تو بہت افسوس ہے کہ میں کسی بچے کے خون کے اوپر وہ مضمر ہو جائے، کسی کا بچہ مر جائے، کسی کو شہید ہو جائے. یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں رہی اب. تو اب ہم بہت ہی سینسیٹیو دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہم شاید پالیٹکس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. تو کہیں نہ کہیں میں اپنی اور استحکام پارٹی بیچاری اس وقت جو صورتحال ہے مجھے نہیں سمجھ کہ کب ہوگا کیا ہوگا. اچھا میں مزدور ہوں، مجھے کام کرنا پڑتا ہے، میرا ہینڈز آن کام ہے. میں ایکٹنگ سے لے کے ٹیلی ویژن کے سامنے، کیمروں کے سامنے جو رہنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے مجھے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. میں کہیں نہ کہیں ڈرامے لکھنے کے چکر میں بھی رہتا ہوں، کامیاب رہوں نہ رہوں. لیکن دیز آر تھنگز دیٹ کیپ یو ویری ویری بزی. اینڈ تھینکفلی یہ چل رہا ہے اب کام بہت اچھا، دوبارہ شروع ہو گیا. یہ آپ نے بات کی، اداکاری بھی آپ کر رہے ہیں، ہدایت کاری میں بھی آپ نے جو ہے کوشش کی تھی، اور رائٹنگ بھی آپ اس سے ایسوسیٹیڈ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان تینوں شعبوں میں آپ جو ہیں اس کے باوجود آپ اپنے ساتھی اداکاروں کی نسبت کم کام کرتے ہیں. دیکھیے میں نے کہیں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں ہمیں بڑا محتاط ہو کے رہنا چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے کیوں آ رہے ہیں. جہاں جہاں میں نے کام کیا ہے، میں نے بڑے اپنا جتنا ہو سکتا ہے چھوٹی سی عقل کے ساتھ جتنا کام ہو سکتا ہے. تو میں کیونکہ مستقل میں نے قسم کھائی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے تھا کہیں نہ کہیں مجھے شبہ تھا، کیونکہ یہ میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بہت پتہ نہیں کیا چیز، اس تلاش میں آج تک میں لگا ہوں. یہ وجہ ہے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے بعد ایکٹرز اور ایکٹریسز کے لیے جو ہے وہ مین رول لکھنا بند ہو جاتے ہیں اور ان کو سپورٹنگ کاسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے؟ اصل میں کرافٹ کی بات ہے اور آپ کی مارکیٹیبلٹی کی بات ہے، اور اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب مارکیٹ آپ کی کم ہو رہی ہے تو جو پیسہ آپ پہ لگا رہا ہے وہ بھی پیچھے ہٹے گا. یہ المیہ ہے. ادروائز جن کے پاس اچھا کرافٹ ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ حیران کن، اور جن کو علامہ نے یا پبلک نے بہت زیادہ عزت دے دی ہوئی ہوتی، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا نام بن چکے تھے. انڈسٹری ہے، اور جس ملک کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس ملک کو وہ ظاہر ہے فرق دیتے ہیں، تو ملک کو بھی پھر خیال کرنا پڑتا ہے نا، ان کا کرنا چاہیے. سر کیا وجہ ہے کہ دھوپ کنارے میں ڈاکٹر عرفان اور ستارہ میں رامز کے کردار تو لوگوں کو یاد ہیں، لیکن آج کل کے ڈراموں میں جو کردار ہوتے ہیں وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور بھول جاتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ رائٹر اور اس کردار کی آخر میں جسٹیفیکیشن ہے. جتنا بھی اچھا ایکٹر ہو، جو بھی ہو، آخر میں وہ پتہ چلا جی یہ ہے، لوگ نہیں مانتے نا. کہیں نہ کہیں یہ کرافٹ جو ہے نا ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے ادب، ہائیسٹ فارم کا. اب آپ یہ دیکھیے اسی ادب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو جس طرح سے آپ نے اس میں ڈیٹیریشن دیکھی ہے، جس بچے کو شاید ایڈٹ کے لیے بھی نہیں بٹھانا چاہیے، اس کو آپ نے رائٹر بنایا ہے، کریڈینشلز نہیں ہے. اور اگر کوئی فلم ہٹ ہو جاتی ہے، ٹی وی فلم ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ شاید وہ ایکٹرز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ڈرامے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی بس ساس بہو کی کہانی، وہی سب. تو ہم کئی دنیا بھر میں اپنی باری میں بات نہیں کر رہا، انڈیا میں بھی انتہائی فضول ترین ڈرامے بنائے جاتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں وہ ٹرینڈ بہتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کا پہلا پرائیویٹلی پروڈیوسڈ ڈرامہ جناب کچھوا اور خرگوش آپ نے لکھا، آپ نے اس میں ایکٹ بھی کیا. تقریباً 1980s کے اینڈ میں وہ آیا تھا. اب آپ جو ہے پرائیویٹ پروڈکشن کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ پودا جو آپ نے لگایا تھا وہ درخت بن چکا ہے؟ نہیں، درخت تو بن چکا ہے، لیکن وہ درخت کس قسم کا ہے مجھے شاید اس پہ شاید
بلبلے ٹائپ کا. لیکن سٹ کامس جو ہے نا, سچویشنل کامیڈیز, کیونکہ ہم میں گیٹ اسمارٹ, یہ ہم جو بچپن سے ہمارے یہاں جب ہم دیکھیے پاکستان جب بنا تھا اور اس زمانے میں جو اس طرح کا ڈرامے اور فارمیٹ پی ٹی وی چلایا کرتا تھا, وہ ایک درسگاہ تھی. میں آپ سے قسمیاں کھا کے دے سکتا, پاکستان ٹیلی ویژن ہیز گیون می سو مچ انفارمیشن کہ میں ساری زندگی اس کا اب شاید نہیں دے پاتا. اس ٹرینڈ کو شاید انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا. تو یہ کہ ہم بہت زیادہ سینسز کا شکار رہے, اس کی وجہ سے خوف زدہ ہے. تو خوف زدہ ہو کے یہ پھر کانٹینٹ ایسے ہی نکلے گا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس میں آپ دیکھ لیں ساس بہو, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ چیزیں, امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. لیکن خواتین اور مرد کہیں نہ کہیں ان دونوں کو ایکول رائٹس کے ساتھ اگر آپ کام کروائیں گے تو ہی کام چلے گا. بہت زیادہ ویمن سینٹرک ہو گیا, پہلے بہت مین سینٹرک تھا, اب عورتوں کے اوپر ہی لکھا جا رہا ہے, یہ بھی اچھا نہیں ہے. دونوں کو کہیں نہ کہیں کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. 90s کے اینڈ میں سر آپ انڈیا گئے, ٹیلی ویژن پہ وہاں کام کیا جب کوئی پاکستانی نہیں جاتا تھا وہاں, آپ امینہ خان. اس کے بعد پھر آپ ہالی ووڈ بھی گئے, آپ نے ہالی ووڈ میں بھی کام کیا. ہالی ووڈ میرے پاس آیا اور میں انڈیا میں جا کے کام کیا. میں بڑا خوش نصیب ہوں اس معاملے میں, اور میں نے اس کی وجہ میں اسے پاکستان سمجھتا ہوں. یہاں لوگ, اس ملک کا ایک مسٹری ہے دنیا میں. ہم جب باہر جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کدھر سے نکل کے آئے. ہمارے رائٹ پائپ پہ ایک بزوکا ہے, تو ایک مشیٹی میرے ہاتھ میں, کسی وقت بھی قتل کر دے. تو میں ان کا جا کے پرسیپشن نہیں کرتا ہوں کہ یار یہ نہیں ایسا ہے, یار ہم لوگ تو خود شکار ہیں یار, ہمارے سے تو اچھے لوگ نہیں ہیں. جتنے سالوں سے ہم جنگ میں ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی نہیں ہے جتنے سال سے ہم ہیں, ہر وقت جنگ میں رہیں. تو یہ تو میں بات کر رہا تھا مائٹی ہارٹ کی, جیسے آپ نے اس میں کام کیا, اور اس میں آپ کے عرفان خان بھی تھے, عدنان صدیقی بھی تھے, اینجلین جولی بھی تھیں, اور بھی بہت سارے لوگ, علی خان بھی تھے. ایک ایکسپیرینس وہ تھا. پھر آپ نے ایک انڈین فلم بھی کی جا کے 2011-12 میں. جی, وہ پولینڈ میں کی, وہ انڈیا میں نہیں ہوئی. تو اگر آپ ہالی ووڈ یہاں آیا تھا تو آپ پھر آپ پولینڈ گئے نا دوسری بار بالی ووڈ کے لیے. اس نے مجھے بلایا اور میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہاں ایسا دیکھ لیا مجھے. تو اس نے کہا آپ نے وہ سلاخیں کی تھی ساجد بھائی. تو سلاخیں میں نے کیسے کی تھی وہ بھی. میرا جو اگر آپ کریئر دیکھیں نا, مجھے بہت زیادہ, کیونکہ شروع میں کامیابی ملی دھوپ کنارے کے بعد, تو ایک تو میں پریپیئرڈ نہیں تھا. ہر آدمی پریپیئرڈ نہیں ہوتا, ہر آدمی کو تھوڑی بہت اتنی عزت مل جائے گی یا کہ ایک چھوٹی سی ہستی کو. تو اٹ ٹک می اے وائل. میں نے اس زمانے میں, آپ کو یقین نہیں آئے گا, لیکن راج کپور نے مجھے آفر کی تھی حسینہ کے تھرو. میں نے کہا نہیں, میں نہیں آؤں گا. اور ہے نا, اب یہ تو مجھے یاد نہیں, میں نے فون کیا, مگر میں نے کہا مجھے آپ کی ٹائپ کا سنیما پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت رومانٹک تھے. میں رومانٹک دلیپ کمار ہرگز بننا نہیں چاہتا تھا کبھی بھی. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی میرے ایکسپیرینسز, انڈیا جانا, یہ جانا, وہ جانا, کسی سے ملنا, بریڈ پٹ سے بڑی 2 گھنٹے گپ شپ لگانا, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کی وجہ سے میرے اندر کوئی سرخاب کے پڑ نہیں لگے, یا بریڈ پٹ کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. نہ ہی چھپتی, تبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ اپنے گھر میں ہوں گے, میں ان کے خاص سٹینڈرڈ سے دیکھتا ہوں. جیسے ایک ایکٹر کرکٹر کو دیکھتا ہے, اسی طرح میں بھی دیکھتا ہوں. لیکن میرے لیے یہ ایکٹنگ شاید نہیں ہے, ان کے لیے ہوگی, جن کے لیے ہے ان کو مبارک ہو. میرے لیے ایکٹنگ تو ایک آدمی کو رلا دینا کسی وجہ سے, کسی ایسے ایموشن سے جس میں سب شامل ہو. سر اگر آپ سے مشورہ لیا جائے ڈراموں کو بہتر بنانے کا, تو آپ نے کیا 3 مشورے دیں گے؟ ایک تو میں چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ کہیں نہ کہیں انسٹیٹیوشنلائز ہو. ابھی تو ہیں جو انسٹیٹیوشنز وہ ہیں, مگر وہ کیونکہ بائی روڈ سکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسے, میرے پاس دماغ میں جو ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی بچہ پڑھے نا, اس دوران ہی اس کو نوکری بھی مل جائے, اس کو پتہ ہو یہاں چلا جائے گا. دنیا بھر میں ویسے ہونے لگا, ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے ایسے؟ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بچے جو ہے نا پڑھائی سے بھاگنے لگے, کیونکہ ان کے لیے آسان چیزیں مل گئی ہیں ان کو آسان. تو وہ ایک شاید میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ بچوں کا غلط ہے. انڈین بچوں سے آپ سیکھیں, ماشاء اللہ بہت جہاں جہاں ذہن بڑھ رہا ہے وہ انسانیت کا بڑھ رہا ہے. یہ اگر آپ کو جاپان نے ایک چیز نکالی ہے تو آپ بھی بیٹھے ہوئے اس پہ کام کر رہے ہیں, رشیا نے بنائی ہے تب بھی. تو انسانیت اس طرح سے تو کلیکٹیولی چل رہی ہے نا.
تو کیوں نہ ہم اسی طرح کلیکٹیولی چل پائیں. اب یہ بارڈرز ہے, ہم انڈیا نہیں جا سکتے, انڈیا ہمارے پاس نہیں لوگوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں, لوگ تو ایک دوسرے سے انتہائی پیار کرتے ہیں یار. میں وہاں گیا, میرا چلنا مشکل ہو گیا تھا جب میں دھوپ کنارے کے بعد, مشکل ہے, بہت پیار کرتے ہیں. عرفان خان مرحوم میرے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے اور میں بڑا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کام ہو, لیکن ہم دوسرے سے کام نہیں کر پاتے. کتنی عجیب بات ہے, کرکٹ نہیں کھیل پا رہے, یہ نہیں ہو رہا, دنیا کیا دیکھتی ہوگی, اور کہیں نہ کہیں پھر جھگڑا ہوگا بڑا. مجھے یہ خوف ہے, اور اس سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے رہنا چاہیے. تو سوشل میڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ضروری, بہت ضروری. کچھ دیکھیں, 10 کروڑ لوگ بکواس کر رہے ہیں, 200 کروڑ لوگ بکواس کر رہے ہیں, لیکن ایک آدمی کہیں سے صحیح اگر بول رہا ہے, میں اس کو سننا چاہوں. اس کے لیے تو پیدا ہوا وہ. سر, ایکٹنگ میں آنے سے پہلے آپ جو تھے انگریزی صحافت سے وابستہ تھے, جی, اور آپ نے جو ہے اخباروں میں بھی لکھا, رسالے بھی آپ نے ایڈٹ کیے, تو پھر ایکٹنگ میں کیسے آ گئے؟ یار یہ آپ لوگوں نے مجھے بڑا بیوقوف بنایا, خدا کی قسم. دھوپ کنارے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا. میں آپ کو بتاؤں, میرے کزن اور میرے مینٹر ہیں راحت کاظمی صاحب, بہت نفیس آدمی. میں کیوں پسند کرتا تھا انہیں, کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ جو بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا تھا, اور وہ آپ کو بہت دوست تھے. اور مجھے ایسے استادوں سے بڑی, طلعت حسین بہت بڑا آدمی تھا وہ. تو یہ میں ان لوگوں سے سیکھے, بہت ساری چیزیں سیکھی ہم نے ان سے, جو بہت بڑے کام سیکھے وہ انہی سے سیکھے ہم نے, کہ بھائی آپ ٹائم لگائیں, پیشنس رکھیں, جلدی نہ کریں, جگڑ بتی نہ کریں, اسکل سیکھیں, جب تک تیار نہ ہو آگے نہ جائیں, جب تک آپ کو پتہ ہو نہ بکواس نہ کریں. یہ سب کچھ ہم نے کیا, اور اس کے باوجود ہم سے غلطیاں. تو یہ سارا چھوڑ تو نہیں میں سکا, میں ابھی بھی جرنلزم میں ہوں کہیں نہ کہیں. آپ کو دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اس میں سارٹ آف جرنلزم آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. لکھنے کے لیے میں نے ایک میگزین کے لیے بات کی تھی, ہوئی, اس کا بھی اب چل رہا ہے. اب دیکھیں ہمارا سیٹ مانتا ہے نہیں مانتا, کہیں نہ کہیں پیسہ چاہیے. اب وہ دور نہیں رہ گیا, نیوز پیپر اور یہ والی سب چیزیں کہیں نہ کہیں خطرے میں ہیں بہت. اور جو ریئل انٹلیکچوئل اس کے اوپر پلتا تھا وہ بھی خطرے میں. لیکن اس کی ٹرانسفرنس ہے نا, بگر بیٹر, ڈیجیٹل یہ وہ. تو میں تو ہر چیز سے بہت خوش ہوں, اور آنے دو, مقابلہ جاری ہے. سر, کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہوئے, تو اب تو ماشاءاللہ بہتر ہو گئے, تو وہ ہوا کیا تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بھئی دیکھیے, باقیوں کی طرح مجھے بھی وینٹی کا شوق تھا کہ 2-4 بال میرے سر پہ بھی ہوں. میں ہر جگہ دیکھتا ہوں آپ کوئی کچھ لگا کے لگا ہوا ہے. تو ایک صاحب سے وہ غلط ہو گیا, اور وہ میرے خیال سے, میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, لیکن کوئی بھی آدمی خود جا کے تو بیماری نہیں پکڑے گا, اس لیے میرا قصور تو نہیں ہو سکتا. وہ اگر تھا بھی تو پتہ نہیں کیا تھا. لیکن اس سے جو کام نکلا کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا, تو میں کہا سب کو بتا دو کہ یہ نہ کرو. اور اب یہ جو میں ٹوپے پہن کے گھومتا ہوں, اس کی یہی وجہ ہے کہ اس میں نشان پڑ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس. اور کہ کہیں نہ کہیں کاسمیٹکس تو چاہیے آپ کو. اب جیسے ٹیلی ویژن یا فلم کے لیے اگر آپ کسی کا کیریکٹر کریں, میں نے بھٹو صاحب کا کیا, تو لگانا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ. اٹس جسٹ کاسمیٹک. جیسے میں ابھی تک بوٹاکس نہیں کروایا, ابھی تک میں نے لفٹ کچھ بھی نہیں کروایا اس کو ڈر کے. میں کروا لوں گا اگر مجھے ضرورت پڑے گی. بائی پاس بھی تو کروا ہی لیا ہے نا. تو میں جو لوگ شکل بدل کے آ جاتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ایک جیسی شکلیں لگی ہیں, تو میں اس سے بھی گھبراتا ہوں. شاید میں نہ کرواؤں, شاید لوگ مجھے اسی طرح قبول کریں. ہاں جی سر, آپ نے تھیٹر سے کیریئر کا آغاز کیا تھا بیسکلی, اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس میں کم بیک بھی کیا, اور آپ نے ڈرامے لکھے بھی اور ایکٹ بھی کیا. آپ کے خیال میں نئے ایکٹرز کے لیے اور یا پرانے ایکٹرز کے لیے لائیو پرفارم کرنا کتنا ضروری ہے؟ اگر وہ ایکٹر بننا چاہتا ہے 100% ضروری ہے. اگر جو ایکٹر تھیٹر میں نہیں کام کیا وہ ایکٹر شاید نہیں ہے. آبویسلی جن چیزوں کو آپ پریکٹس کرتے ہیں وہ کیمرے کے سامنے, اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو. دی آڈینس از دیئر. جب آپ تھیٹر میں جاتے ہیں نا تو اٹس سو روبوٹک, سرٹن موومنٹس ول بیکم پارٹ یور. تو اس میں بہت باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنے میں, اس میں بڑا ٹائم ملتا ہے. وہ ایکٹرز میڈیم ہے, یہ دنیا میں لکھا جاتا ہے. تھیٹر از ایکٹرز میڈیم, فلم ڈائریکٹرز میڈیم کہلائے گی. سر, آپ کے اگر 3 آپ سے فیوریٹ کیریکٹرز پوچھے جائیں جو آپ نے کیے ہیں, جو آپ کے دل سے قریب ہیں, آپ کس کے نام لیں گے؟ مجھے
واٹر فرنٹ میں برانڈو پسند ہے, لارنس اولیویا میں مجھے پیٹر اوٹول پسند, مجھے اپنا کچھ پسند نہیں, ریئلی آئی ڈونٹ لائک اینی تھنگ آئی ڈیڈ. ٹھیک ہے, میڈیوکر. میرے دوست ہیں مجھے کہتے تم اتنے میڈیوکر ہو, پاکستان نے تمہیں, مگر مجھے لوگ ہیونگ سیڈ آل دیٹ, یہ مذاق اپنی جگہ, بٹ میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں نا, کوئی وجہ تو ہوگی نا, وہ تو آپ ڈھونڈیں. اس میرے لیے تو مسٹری ہے ہی کہ میں کیوں کرتا ہوں, اس کے باوجود کہ اتنے لوگ ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے سیٹسفیکشن ہے اپنے کام سے, میں جو بھی کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں. اگر آپ کو شوبز میں آنے سے پہلے والا ساجد حسن کہیں مل جائے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ کوئی اور کام کر.